بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ڈیجیٹل ڈاکو جیز کیش اکاؤنٹ فراڈ سے بچیں۔ دھوکے باز کیسے جیز کیش اکاؤنٹ سے پیسے لوٹتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے۔ کیا آپ جیز کیش اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سیکھیں کہ کس طرح ڈیجیٹل ڈاکو یعنی دھوکے باز لوگ جیز کیش اکاؤنٹ سے پیسے چوری نکلوا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، جہاں سائنس نے ترقی کی ہے وہی ڈاکو بھی اب نت نئے جدید سائنسی طریقوں سے دن دہاڑے موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان جدید ڈاکوؤں کو ڈیجیٹل ڈاکو کہا جاتا ہے، جو آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ ہیک کر کے منٹوں میں رقم لوٹ کر خالی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے جیز کیش اکاؤنٹ کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا، مگر میں بچ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو اس موضوع پر ضرور بناؤں تاکہ کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے اور آپ کے پیسے نہ لوٹ سکے۔ کم از کم وہ تمام لوگ جو میری یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کم از کم وہ اس فراڈ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا فری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو جناب، ہوتا کچھ یوں ہے کہ فراڈیے لوگ یا ڈیجیٹل ڈاکو کہہ لیں، وہ آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ گوگل پلے سٹور سے جیز کیش ایپلیکیشن کسی بھی اینڈرائڈ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیتے ہیں۔ ڈیجیٹل ڈاکو موبائل فون میں جیز کیش اکاؤنٹ کی ایپلیکیشن انسٹال کر کے آپ کا موبائل نمبر لکھ کر جیز کیش اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک فرضی نمبر لکھ دیا ہے۔ بہرحال ہوتا یوں ہے کہ فراڈیے لوگ آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جب یہ سارا عمل کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نمبر آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس کی سم تو آپ کے موبائل میں موجود ہوتی ہے، لہذا جیز کیش ایپلیکیشن کو جب ایکسس کیا جاتا ہے، اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جیز موبائل کیش اکاؤنٹ کی جو ایپلیکیشن ہے وہ ایک او ٹی پی پیدا کرتی ہے۔ یہ او ٹی پی ہوتا کیا ہے میں بھی بتاتا ہوں۔ بہرحال او ٹی پی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی تصدیق کرنا ہوتی ہے کہ جو شخص جیز کیش اکاؤنٹ کو استعمال کرنے اور جیز کیش اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ واقعی اس اکاؤنٹ کا مالک ہے یا نہیں۔ یہاں او ٹی پی سے مراد ون ٹائم آتھرائزیشن پاس کوڈ ہے، اور یہ او ٹی پی کوڈ جیز سم کے مالک کو بذریعہ ایس ایم ایس بھیجا جاتا ہے تاکہ جیز کیش اکاؤنٹ استعمال کرنے والے شخص کی ملکیت کو جانچ لیا جائے، پرکھ لیا جائے اور چیک کر لیا جائے، بذریعہ او ٹی پی ایس ایم ایس تصدیق ہو جائے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ایس ایم ایس میسج آپ کے موبائل پر آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف او ٹی پی ایس ایم ایس میرے موبائل فون پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ 18 فروری کے میسج ہے۔ صبح 8:26 پر، پھر 7:25 پر رات کے وقت، اس کے بعد پھر دوبارہ 8:25 پر، یعنی کہ فراڈیے لوگ میرے موبائل نمبر میں بار بار کوشش اور ٹرائی کر رہے تھے کہ کسی طرح میرا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے، اور یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ یہ 20 فروری کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک اور او ٹی پی میسج آیا ہوا ہے۔ اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ دھوکے باز شخص نے گوگل پلے سٹور سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جیز کیش ایپلیکیشن اینڈرائڈ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیتے ہیں، تو ڈیجیٹل ڈاکو نے موبائل فون میں جیز کیش اکاؤنٹ ایپلیکیشن انسٹال کر کے میرا جیز کا موبائل نمبر لکھ کر جیز کیش اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف او ٹی پی میسیجز مجھے بار بار آنا شروع ہو گئے۔ یہ جیز کمپنی نے مجھے یہ ایک ایس ایم ایس بھیجا تھا 8558 سے، اور اس کے بعد ایک جیز کے ان نون نمبر سے کال آ گئی۔ ایک لوکل نمبر تھا جیز کا، کوئی کمپنی کا نمبر نہیں تھا۔ وہ فون کال بھی میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ڈیجیٹل ڈاکو کیسے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ فراڈیے لوگ موبائل کال پر خود کو جیز کا نمائندہ بتا کر آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ کا پن کوڈ، او ٹی پی کوڈ، آپ کا شناختی کارڈ نمبر اور دیگر تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کو فون پر ایک جھوٹی کہانی سنائی جاتی ہے کہ آپ آج کل بہت کم جیز کیش اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کمپنی نے آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔
خفیہ پن کوڈ معلوم کرنے کے لیے دھوکے باز فون کال پر ڈراتے ہیں کہ آپ کا جائز کیش اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے جائز کیش اکاؤنٹ میں کتنے پیسے موجود ہیں، وہ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ کیا آپ کے جائز کیش اکاؤنٹ میں کوئی رقم ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنے پیسے موجود ہیں۔ اسی طرح دھوکے باز لوگ فون کال پر ڈراتے ہیں کہ آپ کے تمام پیسے جو جائز کیش اکاؤنٹ میں موجود ہیں وہ اب آپ کو نہیں مل سکتے۔ یعنی ڈیجیٹل ڈاکو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسے آپ کے بلاک ہو چکے ہیں، اکاؤنٹ آپ کا بلاک ہو چکا ہے، اگر آپ کو پیسے واپس چاہیے تو ہم آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں آپ اپنا جائز کیش اکاؤنٹ کا پن کوڈ بتا دیں، ساتھ میں جو آپ کو جائز کی طرف سے OTP بذریعہ SMS ملا ہے وہ بھی بتائیں، اپنے تمام شناختی کارڈ کی تفصیل بھی بتائیں۔ اسی طرح یہ دھوکے باز فون کال کے دوران آپ کو موبائل فون پر ایک کوڈ ملانے کا بھی اکثر کہہ دیتے ہیں، اوکے *786# اور اس کے بعد مزید آگے رنگ برنگے کوڈ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ غرض کے مختلف باتوں میں الجھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہا جاتا ہے کہ آپ کا جائز کیش اکاؤنٹ ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو پیسے بھی نہیں اب آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں جائز کیش اکاؤنٹ میں جتنا بھی بیلنس ہے، جتنی بھی رقم ہے، تو اس کے لیے فوری طور پر جلدی سے ایک کوڈ اپنے موبائل پر ڈائل کر لیں، ورنہ آپ کے پیسوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح جائز کیش اکاؤنٹ کی معلومات حاصل کر کے رقم چوری کی جاتی ہے اور لوگوں کو الو بنا کر لوٹا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل ڈاکو جب اپنے موبائل فون پر میرا جائز کیش اکاؤنٹ اور میرا موبائل نمبر لکھ کر جائز کیش اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا تو مجھے جائز کمپنی سے ایک OTP آیا، جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہوا پہلے بھی، SMS کے ذریعے وہ میرے موبائل پہ ریسیو ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد مجھے ایک جائز کے لوکل نمبر سے کال آ گئی، وہ کال میں نے ریکارڈ کر لی تھی، میں آپ کو بھی سناتا ہوں وہ کال، اور اس کا میں اب آپ کو حل بھی بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، ایسی صورتحال ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علی رضا بات کر رہا ہوں، جیز موبلنگ، جیز کال سینٹر، جیز کیش آفس سے بات کر رہا ہوں سر۔ ہیں جناب، تین دفتروں میں اکٹھے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کہا نہیں جیز موبلنگ، جیز کال سینٹر، جیز کیش آفس، یعنی کہ 3 دفتروں میں اکٹھی ملازمت آپ کر رہے ہیں؟ جیز کیش اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں جی، کبھی کبھی کر لیتے ہیں۔ جیز کیش اکاؤنٹ استعمال کرنے پہ آپ کو ڈیلی کے آپ کو کتنے فری منٹ آ رہے ہیں سر؟ پتہ نہیں جی، میں نے کبھی حساب نہیں لگایا۔ سر آپ کو جیز موبلنگ سے جیز کیش آفس اس لیے کال کی جا رہی ہے، آپ جو جیز کیش اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں نا، پہلے والا اکاؤنٹ کمپنی نے بند کر دیا، بلاک کر دیا ہے۔ مبارک ہو جناب، جیز کیش آپ نے میرا اکاؤنٹ بند کر دیا نا، نہیں کیا تو فوری بند کر دیں، دوبارہ بند کر دیں، 2-3 دفعہ مزید بند کر دیں۔ آپ جیسے جھوٹے فراڈی اور ڈیجیٹل ڈاکو لوگوں کی مجھے آئے روز کال آئی ہوتی ہے۔ آپ ابھی میرا اکاؤنٹ بند کریں، دیر بھی نہ کریں، فوری کریں، جلدی کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ فراڈیا شخص سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے چکر میں آنے والا نہیں ہوں، لہذا اس نے کال ڈراپ کر دی اور کال کو اس نے بند کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ جیز کیش کے دفتر سے واقعی مجھے کال آتی تو وہ 4444 کا ان کا ایک نمبر ہے، وہاں سے وہ کال کرتے یا 0300 سے کال کرتے۔ ایک عام لوکل نمبر جیز کا جو کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، اس سے مجھے کبھی بھی کال نہ آتی۔ اب جو وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ میں آپ کو حل بھی بتاؤں گا، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اگر میں چاہتا تو یہیں پہ ویڈیو میں ختم کر سکتا تھا کہ جناب دیکھا مجھے ایک شخص نے فراڈ کرنے کی کوشش کی اور میں نے کمال ہوشیاری سے، چلاکی سے میں اس کے دھوکے میں نہیں آیا، اور میں نے اس کو اپنی معلومات اس کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کی، اس کو نہیں بتایا اپنا OTP پاسورڈ یا پن کوڈ۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو سکھایا جائے کہ اب کرنا کیا آگے، ایک ہی جامع ویڈیو بنائی جائے جس میں مسئلہ بھی بتایا جائے اور پھر اس مسئلے کا علاج بھی بتایا جائے۔ تو اب اس کا علاج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل ڈاکو جو بندہ تھا جس نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اب اس کی دوائی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی شکایت کا اندراج متعلقہ محکمے کو کروا سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک شخص آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اس نے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے پیسے لوٹنے کی اس نے کوشش کی ہے، تو اب اس بندے کو سبق بھی تو سکھانا ہے۔ ایک اچھے پاکستانی شہری کو پاکستان کے قوانین کے بارے میں مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر اس قسم کا مسئلہ کہ ایک ڈیجیٹل ڈاکو آپ کے پیسے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اپنی کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے میں آپ کو مختلف طریقے یہاں پہ بتانے لگا ہوں، ان میں سے جو بھی طریقہ آپ کو پسند آئے، مناسب لگے، آسان لگے، وہ آپ استعمال کرتے ہوئے اپنی کمپلینٹ، اپنی شکایت متعلقہ ادارے کو
भेज सकते हैं। जल्द या देर वो मुतलका इदारा एक्शन भी लेगा। तो इसी तरह डिजिटल डाकू जो है वो फिर आपको दोबारा तंग नहीं करेगा, दोबारा आपको फोन पे इस तरह बेवकूफ बनाने की, उल्लू बनाने की और आपके पैसे लूटने की कोशिश दोबारा नहीं वो शख्स करेगा। अगर वही शख्स दोबारा आपको बेवकूफ बनाने की, पैसे लूटने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा और सजा पाएगा। शिकायत दर्ज करवाते हुए आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप कोई सबूत भी साथ में भेजेंगे। मसलन अगर आपको कोई ईमेल आई है या आपको कोई मैसेज आया है या आपको किसी ने टेलीफोन कॉल की है तो वो कॉल रिकॉर्डेड होनी चाहिए। वो सबूत भी आप अपनी शिकायत के साथ भेजेंगे ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को आसानी हो सके। दूसरी बात यह है कि किसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाना किसी को महज तंग करने के लिए या दुश्मनी की वजह से उल्टा आपको इसकी सजा मिल सकती है। ईमेल के जरिए आप राब्ता कर सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों के साथ। मिसाल के तौर पे आप ईमेल कर सकते हैं customercare@jazz.com.pk के ऊपर। साथ में आप उनको तमाम तफसील भी मुहैया करेंगे, वो अभी मैं आपको एक ईमेल टेम्पलेट भी दिखाऊंगा। ये एक रास्ता है, एक तरीका कार है अपनी शिकायत को दर्ज करवाने का। ये 4 ईमेल एड्रेसेस मुख्तलिफ मैंने आपके सामने लिख दिए हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है शिकायत दर्ज करवाने के बाद दोबारा कोई भी डिजिटल डाकू आपको परेशान करने या लूटने की कोशिश नहीं करेगा। फोन कॉल के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ईमेल की एक मिसाल भी देता चलूँ। मिसाल के तौर पे मैंने customercare@jazz.com.pk के ऊपर एक ईमेल की। उसमें मैंने जैज़ कैश कस्टमर सर्विस टीम को मैंने मुखातिब किया। मैंने बताया कि एक आदमी ने मुझे टेलीफोन किया और मेरे साथ झूठ बोला, जैज़ कैश अकाउंट का फ्रॉड करने की कोशिश की। इसमें मैंने तारीख भी लिख दी है कि किस तारीख को ये वकूआ पेश हुआ और वक्त क्या था, और जो इनकमिंग कॉल नंबर था, जिस नंबर से मुझे कॉल मौसूल हुई, जो फ्रॉडिया डिजिटल डाकू जो धोखेबाज शख्स था वो कौन था, वो उसने किस नंबर से मुझे कॉल की। इसके अलावा मैंने जो इनकमिंग कॉल जो आई थी उसको मैंने रिकॉर्ड करके उसकी MP3 फाइल भी मैंने ईमेल के साथ उनको भेज दी। ये तफसीलात भी मैंने साथ में बताई कि एक शख्स मुझे जैज़ कैश ऑफिस का नुमाइंदा बनकर फ़ोन करता है और मुझे डरा रहा है, धमका रहा है कि मैं आपका जैज़ कैश अकाउंट बंद कर चुका हुआ हूँ। तो ये तमाम तफसील आपने ईमेल में उनको लिख के भेजनी है। ईमेल के बाद अब आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो FIA की वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, fia.gov.pk है और इसी तरह nr3c.gov.pk। तो यहाँ पर भी आप ऑनलाइन वेबसाइट को ओपन करके आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। इनका कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें कोई भी आपने इंफॉर्मेशन गलत नहीं लिखनी। मैं आपको फिर बता दूं, आपने किसी को तंग करने के लिए झूठी शिकायत, झूठी कंप्लेन नहीं करनी, वरना आपके खिलाफ ये FIA का इदारा एक्शन ले सकता है। तो ये चीज़ आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ दोबारा कि आपने जितनी भी तफसीलात देनी है वो बिल्कुल दुरुस्त और सही हो, उनको डबल चेक कर लें और किसी को तंग करने के नियत या इरादे से उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट मत कीजिएगा, वरना आप खुद फंस जाएंगे। अगर आप ईमेल के जरिए FIA को शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो ये ईमेल एड्रेसेस हैं: complaints@fia.gov.pk, helpdesk@nr3c.gov.pk। ये एक ईमेल का टेम्पलेट है। ऐसी ही ईमेल बिल्कुल मैंने इन लोगों को लिखी थी जिसमें मैंने तफसील के साथ बताया कि जो शख्स फ्रॉड करना चाह रहा था मेरे से, वो किस तारीख को उसने मुझे एक टेलीफोन कॉल की, वक्त क्या था उसकी कॉल का, और जिस नंबर से कॉल आई वो मोबाइल नंबर ये सामने लिखा हुआ है। इसी तरह मुझे जो कॉल मौसूल हुई उस कॉल को मैंने रिकॉर्ड किया और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने ईमेल के साथ FIA को भेज दी। इसी तरह आप PTA के साथ अपनी कंप्लेन को, अपनी शिकायत को दर्ज करवाएंगे। PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन मौजूद है। उनकी वेबसाइट का एड्रेस ये आ गया, जहां पर आप जाएंगे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का, जिसको आपने फिल करना है। इस सारे फॉर्म को फिल करके आपने कंप्लेन अपनी रजिस्टर करवानी है PTA के साथ। धोखेबाज फ्रॉडिया शख्स ने मुझे 0302 के नंबर से कॉल की थी, लिहाजा मैंने उसकी शिकायत मोबिलिंक जैज़ कैश का हेल्पलाइन नंबर 4444 पर दर्ज करवाई। अगर आपको किसी और सेलुलर नेटवर्क से कॉल आती है तो उनके हेल्पलाइन नंबर्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं।
میرا ویڈیو بنانے کا مقصد جہاں پہ پورا ہوا اور میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو خبردار کروں، ہوشیار کروں اور ساتھ میں علاج بھی بتاؤں کہ اگر کوئی ڈیجیٹل ڈاکو آپ کو موبائل فون پر الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کون سی دوائی دینی ہے، کون سا ٹیکا لگانا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو کم از کم فون کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میرے YouTube ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا YouTube ٹیکنیکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتا لیں دیں کہ آپ کو کیوں میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی چلاک دکاندار، کبھی ٹھگ مکینک، کبھی نا تجربہ کار مستری اور کبھی گھٹیا کوالٹی کی اشیاء کے استعمال کی وجہ سے آپ بے وقوف بن جاتے ہیں اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اپنی کم علمی کی وجہ سے الو، گدھا اور نہ جانے کون کون سے جانور بن جاتے ہیں۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل۔ لیکن ایک منٹ ٹھہریے، میں مخاطب ہوں صرف ان مرد اور عورتوں سے جو اپنے حالات کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں میں کچھ کام کرنے کا شوق ہے، کچھ بھوک ہے، جو کچھ سیکھ کر پیسے بچانا چاہتے ہیں۔ تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور میرے YouTube ٹیکنیکل چینل کو سبسکرائب کریں۔